بالآخر جو ایک خطرہ تھا کہ عرب ممالک مزید ایران کی اس لڑائی میں کود پڑیں گے، ویسا ہی ہوا۔ بحرین اور کویت نے ایران پہ حملے کیے ہیں، ساتھ ہی ایران کے جو قریبی اتحادی ہیں یمن کے حوثی، اس پہ سعودی عرب نے 4 مقامات پہ، بندرگاہوں پہ بڑا حملہ کیا ہے۔ جواب میں یمن نے سعودی عرب کے متعدد مقامات پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے تباہی مچ گئی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے جو ایکٹیو ہو گیا ہے۔ کیا پاکستان اب اس جنگ میں کودے گا؟ پاکستان کا ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ ناظرین اب کھل کے بات کریں گے۔ جو یہ جنگ مزید آگے بڑھ گئی ہے، ساتھ یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کے ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ آج 25 جولائی 2026 ہفتے کا دن ہے، اور ناظرین یہ لڑائی اب پھیل چکی ہے۔ ایران کے بارے میں جو میں پہلے ایک تمہید باندھ دیتا ہوں، کچھ پاکستان کی لوکل خبریں بڑی انتہائی اہم ہیں، مگر یہ حالات اس طرح بننے جا رہے ہیں جو یمن کے ہیں اس سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اسپیشلی ایران پہ، یمن پہ، اور سعودی عرب اور پاکستان پہ۔ جو اب تک کہا جا رہا ہے یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ایران مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے، اس پہ جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اس نے یہ تباہی خود منگائی ہے۔ اب ایران اپنی فکر کرے، اور ساری دنیا میں اسے ایک روک سٹیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور اب ایران میں وہ لڑائی کی طاقت نہیں ہے۔ تو ان دوستوں سے سوال ہے جو ایران کی سیاسی قیادت جو شہید ہوئی اور عسکری قیادت جو شہید ہوئی، کیا ایران کی عسکری طاقت آپ کو کم دکھائی دی؟ کیا آپ کے جو ایران کے عسکری طاقت کے اور عوام کے اور سیاسی قیادت کے جو حوصلے ہیں وہ آپ کو پس دکھائی دیے؟ کیا ایران نے سرنڈر کیا ہے اتنی بڑی تباہی کے بعد؟ کیا ریاستی کنٹرول جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے یا اس میں زیادہ ہوا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہے؟ جس طرح جارحانہ انداز میں ایران حملے کر رہا ہے، بلکہ مضبوطی سے حملے کر رہے، کیا اس میں اضافہ نہیں ہوا؟ اور کیا جو اس کامیابی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ایران یہ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ حملے ہوئے اور ایران ٹوٹ کے بکھر جائے گا، ان کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ 2025 میں جب اسرائیل نے حملے کیے تو ایران نے اپنی بقا کو، اپنے ایران کو بچانے کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، میرے خیال میں وہ صدیوں تک عسکری قیادت مختلف ممالک کے لیے ایک نمونہ رہے گا۔ انہوں نے سیدھا جو ان کی عسکری چین آف کمانڈ تھی ان کو فوری طور پہ توڑ دیا۔ جیسے فوجی طاقت ہوتی ہے، آرمی چیف ہے، پاسداران انقلاب کے چیف ہیں، نیول چیف ہیں، فضائیہ کی چیف ہیں، ان سب کی چین آف کمانڈ کو مکمل طور پہ توڑ دی۔ اور جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی 12 بریگیڈ بنائیں، اور ان 12 بریگیڈ کو فل پاور دی، جس طرح آرمی چیف کے پاس فل پاور ہوتی ہے، جس پہ ہم پہلے شروع کی 40 دن کے اس لڑائی میں ہم کھل کے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کا یہ ایک کارنامہ جو تھا اس نے ایران کو بچایا۔ تو یہ جو 12 بریگیڈ ہیں ان کو ایسی پاور دی گئی ہے، ان 12 بریگیڈ کو، کہ آپ کو جو مناسب لگتا ہے، آپ کے پاس میزائل کا ذخیرہ ہے، آپ کے پاس ڈرون کا ذخیرہ ہے، آپ کے پاس پہاڑ کے نیچے جو زیر زمین سٹیز ہیں میزائلز کے اور ڈرونز کے، اور جدید جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں، اور دیگر وہ ہتھیار جو جنگ میں ضروری ہیں، فضائی لحاظ سے، بحری لحاظ سے، اور دیگر آرمی کے آلات، وہ سارے آپ کے پاس ہیں۔ آپ کو جو مناسب لگتا ہے، جس طرح حملہ ہوتا ہے اس طرح جواب آپ نے دینا ہے۔ ہر بریگیڈ کو طاقت دینے کے بعد اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، اور یہی ایران کی وہ بڑی طاقت ہے۔ ایران پہ جو خبریں آ رہی ہیں بین الاقوامی اخبارات میں، وال اسٹریٹ جرنل میں جو خبر چھاپی ہے کہ جولائی کے شروع کے دنوں میں کویت نے بحرین میں ایران کے اندر متحدہ عرب امارات کی جو انٹیلیجنس تھی اس کی انٹیلیجنس رپورٹ پہ جو کارروائیاں کی ہیں وہ ایران کے مختلف شہروں میں اندر جا کے
فضائی حملے اور اپنے علاقے سے میزائل وار کے ایران کے اندر مختلف مقامات پر بڑے حملے کیے. تو وہ حملے جو چھپ کے کیے جا رہے تھے، آج کل کے چھپ چھپا کے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ضرور سامنے آتی ہے. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے بارے میں جو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ان کے 1-2 حملے ہوئے تھے، اور اب یہ بحرین اور کویت بیچ میں آمنے سامنے آ گئے ہیں. مگر اس سے زیادہ ناظرین، جو رات کو سعودی عرب نے جو یمن پہ حملہ کیا ہے، یمن کا انصار اللہ کا جو بڑا بیان آیا ہے، وہ بیان بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. جو سعودی عرب نے یمن پہ حملے کیے ہیں، ان کا الحدیدہ جو بندرگاہ ہے، اس کے قریب جو عسکری ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. یہ سعودی عرب کا کہنا ہے، جب اس سے پہلے خبریں تھیں کہ یمن میں الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے. مگر اس کی تصحیح یا اپنا بیان سعودی عرب نے جاری کیا ہے کہ ہم نے مختلف مقامات پہ حملے کیے ہیں، جس میں وہ 4 ایسے مقامات ہیں جو صنعا جو ان کے کنٹرول میں ہے، اور الحسن جو ہے ان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں اور ان کے عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ ہم نے بدلہ لیا ہے جو انہوں نے باب المندب میں سعودی عرب کے ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے. حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایران سے جب آخری رسومات تھی آیت اللہ خامنائی شہید کے، اس کا جو وفد آیا تھا، وہ جو واپس جا رہا تھا، اس پہ سعودی عرب اور عدن سے یمنیوں نے یمن کے حوثیوں پہ حملہ کیا تھا. جو صنعا ایئرپورٹ پہ رن وے تھا اس کو تباہ کیا تھا. اس کے بعد بھی میزائل حملے جو ہے وہ حوثیوں نے باقاعدہ جو ہے وہ سعودی عرب پہ کیے تھے. مگر اب خبریں آ رہی ہیں، مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو جہاز گیا تھا اس میں کچھ ایسے آلات تھے، اس میں ایسے خطرناک ٹائپ کے میزائلز اور ڈرونز تھے جو ان کو فراہم کیے گئے ہیں یمن کی حکومت کو، اور کچھ سونا اور دیگر ان کے لیے جو ضروریات ہیں وہاں پہ وہ بھی پوری کی گئی ہیں. حالانکہ حوثیوں کی تعداد بہت بڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، اور حوثی بڑے مضبوط ہو گئے ہیں، اور یہ جتنا بھی اسلحہ ان کو درکار ہوتا ہے وہ سارا اسلحہ ایران کی طرف سے جاتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. مگر پھر یمن نے اس کے بعد جو حملے کیے، اس میں جواباً حملے میں جزان میں جو حملہ کیا ہے، زہران میں حملہ کیا ہے، اور یمبو میں جو حملے کیے ہیں. زہران تیل کا گڑھ ہے، تیل کی صنعت کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے. 1931 میں یہاں پہ تیل برآمد ہوا تھا. جو اسی کے بعد جو تیل وہاں پہ پیدا ہوا، اسی کے بعد وہاں پہ ارامکو کا سب سے بڑا آفس بھی وہاں پہ ہے. جو ارامکو کمپنی ہے وہاں پہ سب سے بڑا آئل کا گڑھ اور کمپنی جو ہے، ہیڈ آفس جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس شہر کے اندر ہے. جزان اور یمبو میں بھی تیل کی جو ترسیلات کے حوالے سے اہم مراکز ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. سعودی عرب کا تیل کا جو ایک اور تیل کا اور کیمیکل کا جو تجارتی کنٹینر تھا NCC-MASA ریڈ سی میں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو باقاعدہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین پہ اگر حملے ہوں گے اس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں گے. اور باقاعدہ ایک عربی زبان میں اور انگلش میں ایک وارننگ جاری کی گئی تھی باقاعدہ حوثیوں کے خلاف جو سعودی عرب پہ حملے ہوئے تھے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثیوں نے اب سعودی عرب پہ یہ جنگ اب آگے بڑھ گئی ہے. اب اللہ خیر کرے کہ آگے اس کا بننا کیا ہے. ہمیں زیادہ فکر ہو رہی ہے پاکستان کی. اگر پاکستان اس غیر ضروری جنگ میں جو امریکہ نے ایران پہ شروع کی ہے، غیر ضروری اسی لیے ہے کہ ہم نے آپ کو گنوا دی ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے، دیگر جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر پائے. ایون کہ ابنائے ہرمز کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اب تک وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور مذاکرات کی بار بار بات بین الاقوامی ادارے خود کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ٹرمپ خود بیانات دے رہے ہیں. کل ٹرمپ کا ایک بیان ہے جو پریس کو سامنے دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر معاہدہ نہیں کر رہا. اور ایران نے اوپنلی کیا ہے کہ قطر کے وہ 10 دن کی مذاکرات جو آپ نے جنگ بندی کا کہا تھا وہ بھی ہم نے مسترد کر دیا ہے. اور ساتھ ہی کسی بھی قسم کی جنگ بندی اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگی.
جب تک ابنائے ہرمز پہ ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. باقاعدہ ایران جس طرح ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس نے ہر چیز چھوڑنی ہے مگر ابنائے ہرمز کو نہیں چھوڑنا. اور وہ دوست جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاسدارانہ انقلاب اور عسکری قیادت میں اختلافات ہیں اور یہ ساری شیطانی جو ہے وہ پاسدارانہ انقلاب کر رہی ہے اور وہ اس ایران کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 12 بریگیڈ کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. ایسے ہے کہ پورا ملک ان کے حوالے ہے تو انہوں نے ہی کارروائی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. اتنے حملے اگر کسی اور ملک پہ ہوتے اور ان کی فضائیہ کی اور ان کے آرمی چیف کے سربراہان، مطلب آرمی چیف اور دیگر سربراہان اور سائنٹسٹ ان کے 2025 میں جب شہید ہو گئے تو پھر تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہاں پہ حکومت گر جاتی ہے. کسی بھی ملک میں اگر ہو تو وہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ پھر نہیں رہتی. مگر یہاں پہ ایران نے جو عقل مندی کا فیصلہ کیا اور ڈی سینٹرلائز کا ایک طریقہ نکالا، 12 پاسدارانہ انقلاب کے 12 بریگیڈ کا، وہ کام کر گیا اور اس سے ہی ایران بچا ہوا ہے. تو پاسدارانہ انقلاب کا جو نام لیا جا رہا ہے، یہ ساری کوششیں ان کی ہے کہ انہوں نے اب تک ایران کو جو ہے وہ کچھ ہونے نہیں دیا، اور جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں آگے وہ 6 سال 8 سال 10 سال بھی تیار ہے. امریکہ مزید اس جنگ کو اگر طول دینا چاہتا ہے، وہ طول دے گا تو صرف مسلم ممالک کو بیچ میں لا کے کہ وہ بیچ میں آ جائے. اب پاکستان کے بارے میں جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ آیا یہ جو حملہ یمن پہ ہوا ہے اس کی کمانڈ پاکستان کے ساتھ تھی. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس ہوگی. پاکستان تیار تھا، ان کی فضائیہ تیار تھی، ان کی نیوی تیار تھی، مگر پاکستان مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے. ہم نے ثالثی میں دیکھا، ایران کے معاملات میں ہم نے دیکھا، اور ایران اور حوثیوں کی جو تعلقات ہیں اس میں بھی پاکستان نے ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی جو ہے ان کو بار بار بتایا تھا کہ اپنے اتحادیوں حوثیوں کو سمجھائیں کہ وہ سعودی عرب سے آرام سے بیٹھے. سعودی عرب نے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا، کیونکہ اگر آپ باب المندب میں ان کی وہ انٹری بند کرتے ہو، یہ ساری دنیا کی 7% تیل جو ہے اگر آپ بند کرتے ہو وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب 7% تیل دنیا کو وہ دیتے ہیں، اور 70% 71% تیل ان کا باب المندب سے ہے. ابنائے ہرمز بھی آپ نے بند کیا، امریکہ نے بلاکٹ کیا ہوا ہے کہ نہ تو ایران کے اندر کوئی جا سکتا ہے، نہ ہی ایران سے باہر کوئی جا سکتا ہے. اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم عمان کی بندرگاہ پہ کوئی بھی جہاز ہوگا جو نئے راستے بنائے گئے ہیں ابنائے ہرمز کے اندر، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور اب تو یمن نے ایک اور جو ان کا انصار اللہ ہے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جدہ کا بندرگاہ جو ہے، دمام کا شاہ عبداللہ بندرگاہ جو ہے اور شاہ فہد انڈسٹریل پورٹ، یمبو کمرشل پورٹ، ان سب کو ہم نشانہ بنائیں گے اگر سعودی عرب نے دوبارہ کوشش کی تو. کیونکہ جو ویژول سامنے آئے ہیں، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اس میں زہران میں، جزان میں، یمبو میں بڑی تباہی جو ہے وہ یمن کے میزائلز نے مچائی ہے. پاکستان کا اس جنگ میں کودنا جو میں غیر ضروری کہتا ہوں تو غیر ضروری اسی لیے کہ ایران پہ بلا وجہ جارحیت کی گئی ہے. اب یہ آہستہ آہستہ پھیلنا اسی طرح ہوتا ہے. یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے کہ یار ہم کہہ دیں. میں ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا کہ نئی جنگ چھڑ گئی. کوئی نئی جنگ نہیں ہے، یہ اسی جنگ کا حصہ ہے جو امریکہ اور ایران کے مابین ہے، اور اس کو مزید آگے بڑا کیا جائے گا. امریکی صدر نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے ابراہیم اکارڈ کے بارے میں، ابراہیمی معاہدے کے بارے میں، کہ اب تو عرب ممالک کو جو ایران سے خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. جو ایران ان کے لیے ایک مشکل تھی اور وہ ابراہیمی معاہدے میں آ نہیں سکتے تھے، اب وہ آ سکتے ہیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہوگا ایران کو. جو ہم کہتے ہیں کہ ایران جو لڑ رہا ہے نا، تو وہ صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا. ٹرمپ ایسی بات بلا وجہ نہیں کرے گا. مطلب ایران ہی ایک بڑا ہرڈل تھا راستے میں ان عرب ممالک کے لیے، کہ اگر یہ عرب ممالک اسرائیل کے قریب جاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوں گے ان عرب ممالک اور ایران کے مابین. تو وہ ایک ڈر اور خوف تھا. یہ امریکہ صدر کہہ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ خطرہ ٹال دیا، ایران کی اب اتنی طاقت نہیں ہے، اب تو آ جاؤ، شامل ہو جاؤ اور تسلیم کر لو، ابراہیمی معاہدے میں آ جاؤ. تو یہ مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایران جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ اپنے اکیلے کی لڑائی ہے،
یا وہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ سارے امت مسلمہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مقدس مقامات کی، میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہاں ایک چیز ہے، یہ اس جنگ میں جو یمن کی اس جنگ میں اگر پاکستان کودتا ہے، جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آگے یہ مزید ایک دو سٹیپ اور جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بیچ میں ان کا معاہدہ ایکٹیو ہو اور پاکستان بیچ میں آئے۔ جو مشکلات پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گی وہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، مگر یہاں پہ ایک تو دفاعی معاہدہ ہے، دوسرا حرمین شریفین ہیں، وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس مقام، مطلب وہاں پہ ان کا وہ مزار شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ ہم نے انہی کا دفاع کرنا ہے، جو میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر ان پہ صرف ہماری افواج نہیں، ہماری عوام بھی اس کے لیے تیار ہے، اور ہم نے دفاعی پیک کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے اگر پوری وہ، چونکہ وہ منظر عام پہ نہیں آیا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایسا دفاعی معاہدہ ہے جس میں صرف ایک بات سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس قسم کا دفاعی معاہدہ، یہ بات جب سامنے آئی تو اس میں بہت کچھ آتا ہے، تو وہ ڈیٹیل باقی ہم نے دیکھی نہیں ہے، مگر جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ پاکستان مقدس مقامات پہ جہاں تک بات ہے، اس میں پاکستان کے بچے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مرد اور پاکستان کی خواتین، پاکستان کے عوام سارے تیار ہیں اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، مگر غیر ضروری جنگ میں میرے خیال میں جھونکنا اپنی عوام کو مناسب نہیں ہوگا۔ اس کا پھر ہم جو ہے وہ حمیزہ آگے بھگتیں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یمن بالکل تباہ ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 15 سال یہی حوثی جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں آپس کی خانہ جنگی میں، بھوک ماری میں، وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ حالات بنے اپنے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے۔ اب تو حکومتیں دو بن گئی ہیں نا، ایک کو سرکار دنیا بھر تسلیم کر رہی ہے عدن کی سرکار کو، جس کے ساتھ سعودی عرب ہے، اور جس کے پاس زیادہ لوگ ہیں اس کو اقوام متحدہ نے قبول نہیں کیا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی علیحدہ ملک ہے۔ تو وہ 15 سال مزاحمت کے نتیجے میں انصار اللہ جو حوثی ہیں وہ سامنے آئے، 15 سال وہ لڑے ہیں۔ اگر 15 سال وہ لڑے ہیں تو پھر ان سے لڑنا یا ان میں آنا، اس جنگوں میں کودنا، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ سعودی عرب نے تو یمن کے ساتھ یہ 15 سال وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اس میں وہ سارا حصہ امریکہ کا، یورپ کا اور سعودی عرب کا تھا۔ یہ جنگ سعودی عرب کی 15 سال مسلط کردہ تھی اپنے بارڈر پہ، بارڈر پہ یمن کے خلاف، اور وہاں پہ قحط پڑ گیا تھا، 4 لاکھ لوگ وہاں پہ ہلاک ہو گئے تھے، 50,000 بچے، جو رپورٹس ہیں مکمل، اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹ ہے، 50,000 بچہ جو ہے اس میں جا بحق ہو گیا تھا۔ تو وہاں پہ تو باقاعدہ بھوک کو ہتھیار بنا لیا گیا تھا، وہاں پہ تو زیادہ تباہی یہی تھی۔ تو ایسے میں اس جنگ میں آنا میرے خیال میں آگے جا کے کافی مشکلات ہوں گی، اور پاکستان ایک مشکل امتحان میں بھی ہے۔ ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں، مگر آپ نے ایک دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے جس میں سعودی عرب کی سرزمین پہ اگر حملے ہوتے ہیں، اگر یہ ورڈنگ بھی بیچ میں شامل ہے تو پھر پاکستان کو کودنا پڑے گا، پھر آپ کو مجبوری کے تحت آپ نے معاہدے کیے ہیں اس کو پھر آپ کا پاس رکھنا پڑے گا، آگے جانا پڑے گا۔ اب جانے میں کتنی مشکلات ہیں پھر تو اس کو دیکھنا نہیں پڑے گا، مگر احتیاط کرنی پڑے گی پاکستان کو۔ جتنی احتیاط کرو گے اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اتنا بہتر ہوگا۔ بارڈر سے دور جا کے کسی اور کے مسائل میں پڑنا، یہ تو ایران کے بارے میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں آپ نے آنا نہیں ہے، تو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اس ٹائم پہ بھی ایران نے سعودی عرب پہ حملے کیے تھے، ہم نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کو غیر ضروری جنگ میں نہیں جانا چاہیے، بارڈر پہ ایران ہے، ایران کے ہر طریقے سے مدد پاکستان کے لیے بہتر ہوگی۔ باقی جو امریکہ اور یورپ نے ایک درخواست بھی کی ہے، باقاعدہ امریکہ نے یورپ سے ایک باقاعدہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ سیٹلائٹ امیج جو ہیں وہ ابھی ظاہر نہ کریں جس میں خلیجی عمان میں اور عرب ممالک میں جو ایران نے حملے کیے ہیں اس کی تباہی کے مناظر آئیں گے، ان کے جو ایکوریٹ نشانے ہیں اس کا پتہ چلے گا، ان کا مورال مزید بڑھے گا، ہمارا مورال ڈاؤن ہوگا، دنیا کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے وہ درخواست کر دی ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگ ہوئی، سیٹلائٹ کی امیج، کیونکہ وہ بھی پیسے دیتے ہیں نا یورپ کے ساتھ، تو وہ بھی ہیں، ہم تو نہیں ہیں،
تو انہوں نے بھی یہی طریقہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے وہ سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ روک لی تھی۔ بہرحال چائنا کا اللہ بھلا کرے، چائنا کے سیٹلائٹ اور روس کے سیٹلائٹ موجود ہیں جو امریکہ کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر وہ تصاویر بھی جاری کر دی تھی، اور اب یہاں پہ بھی رشیا اور چین آزاد ہیں، ان کے سیٹلائٹ ہیں، وہ تصاویر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور ان کے نشانے وال اسٹریٹ بھی بیان کر رہا ہے، اور دیگر بین الاقوامی ادارے جتنے بھی ہیں، نیو یارک ٹائمز وغیرہ، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو نشانے ہیں وہ اب برابر لگ رہے ہیں، کیونکہ اس میں روس اور چین کی مدد شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل باقاعدہ، بلکہ آج وہاں پہ ہمارے لیے کل ہے، یہاں پہ ان کے لیے آج ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ چین اور روس ایران کو انہوں نے اسلحہ فراہم کرنے پہ ہم سے وعدے کیے ہیں، اور اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایران کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مشکلات بڑھیں گی، ان کو ہم مشکل میں ڈال دیں گے۔ اس پہ چین نے بھی بڑا جواب دیا ہے کہ ایران کی خود مختاری کا ہم ان کے ساتھ ہیں، ان پہ جارحیت ہوئی ہے، اور ایران مطلب چین جو ہے وہ کسی کو اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا، ان کی ایک پالیسی ہے جس پہ وہ قائم ہے۔ مگر اندرونی طور پہ ایران کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور ایران کی مدد کی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے مدد کرنا اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ روس اور چین کی باقاعدہ ان کے ساتھ مدد شامل ہے۔ سامنے ان کے ساتھ یمن کھڑا ہے، پیچھے بیک پہ تھوڑی بہت مدد جو کر سکتے ہیں وہ 2 ہی ممالک ہیں کہ روس ہے اور چین ہے۔ شمالی کوریا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ بیانات کی حد تک بات کر سکتا ہے، زیادہ حمایت میں مطلب ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہی ان کی مذمت کرتا ہے شمالی کوریا اوپنلی۔ تو یہ بھی ان کی کامیابی ہے کہ دنیا کے جو ممالک ایران امریکہ کے خلاف ہیں تو وہ ممالک باقاعدہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کو ایران کے تھرو حوثیوں سے بات کرنی پڑے گی، جس طرح کے مذاکرات یا ثالثی کی کوشش پاکستان نے کی تھی، اسی طرح کی ایک کوشش ایران کے ذریعے جو ہے وہ سعودی عرب اور حوثیوں کے مابین جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ مشکل کام ہے، کیونکہ عدن میں باقاعدہ سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، اور اس ٹائم پہ سب سے آمنے سامنے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ حوثی اپنے عدن میں لوگوں کے خلاف اتنا نہیں ہے جتنا وہ سعودی عرب کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عدن کی جو حکومت ہے، جو یمن میں عدن کی حکومت ہے جو سرکاری طور پہ ہے، اس کو مضبوط کرنا، ان کا پورا دفاع کرنا، اگر سعودی عرب ان سے ہاتھ اٹھا لے تو ہم ان کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، مگر ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔